بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں۔ آج ہم بیان کر رہے ہیں کہ جنگ کے نسخے کے حوالے سے انبیاء کی تعلیمات میں اختلاف کیوں ہے، اگر ہے بھی۔ اسلام کے مطابق تمام انبیاء نے ایک ہی پیغام کو مختلف اوقات اور مقامات پر پہنچایا، تاہم جیسا کہ بہت سے جوابات سے ثابت ہے، لڑنا اور تلوار کا استعمال اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ پھر ایسا کیوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی مانے جاتے تھے، تلوار کے بارے میں بالکل مختلف نظریہ رکھتے تھے۔ ایک جگہ انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ اپنی تلوار ہٹا دے اور جو اسے استعمال کرے گا وہ اس سے ہلاک ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اس الجھن میں ہیں کہ ان دونوں انبیاء کی تلوار کے استعمال کے بارے میں اس قدر مختلف نظریات کیوں تھے، جبکہ ان کے بارے میں ایک ہی پیغام لے کر جانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات آپ پر بالکل واضح ہو جانی چاہیے، جیسے کہ آپ اسلام کے مطالعہ میں دلچسپی رکھتے ہیں، کہ بنیادی عقائد اور مقاصد کے حوالے سے انبیاء کا پیغام ایک ہی ہے۔ تو دوستو، لیکن معمولی مسائل کے احکام کے بارے میں ہر نبی کے پاس اپنا قانون تھا، احکام کی تفصیلات کے ساتھ جو اپنے رب کی طرف سے لایا تھا، اور ہر پیغام کے اپنے فقہی احکام تھے جو رسولوں اور انبیاء کے درمیان مختلف تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تسبیح اور برگزیدہ ہو ہمیں بتاتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک قانون اور واضح طریقہ مقرر کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لوگوں میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ دنیا اور آخرت میں سلام انبیاء سوتیلے بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کی مائیں الگ ہیں لیکن ان کا مذہب ایک ہے۔ اسے مسلم نے اپنی صحیح نمبر 3443 میں روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مذہب کی بنیاد ایک ہے، یعنی توحید یا اللہ کی وحدانیت کا استباق، اگر ان کے قوانین کے معمولی تفصیلات میں اختلاف ہو۔ فتح الباری سے آخر میں اقتصابات، اس سے آپ پر یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ اسلام میں عبادات اور عملی امور کی بہت سی تفصیلات دوسرے مذاہب میں نہیں ملتی۔ کچھ عبادات ایسی تھی جو پہلے انبیاء کے پیروکاروں کے لیے مشروع تھی، لیکن اسلام کے معاملے میں منسوخ کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک قانون اور واضح طریقہ مقرر کر دیا۔ اگرچہ ان قوانین کے درمیان مشترک بنیاد ہے، لیکن ان کے درمیان فرق بھی بہت زیادہ ہے۔ در حقیقت عملی احکام خود اسلامی شریعت قانون کے معیار سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے مکی مرحلے میں دشمن سے لڑنا مشروع نہیں تھا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد اس کا حکم دیا گیا تھا، جیسے کہ ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنگ کی اجازت ان لوگوں کو دی گئی ہے جو ان سے لڑ رہے ہیں، اور اس لیے کہ ان مومنوں پر ظلم ہوا، اور یقیناً اللہ ان مومنوں کو فتح دینے پر قادر ہے۔ جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے گروہ کو دوسروں کے ذریعے سے چیک کرتا ہے۔ خانقاہیں، گرجا گھر، عبادت گاہیں، مساجد جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یقیناً بہت کچھ گرا دیا جاتا ہے۔ شک اللہ ان کے لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتے ہیں، بے شک اللہ زبردست اور غالب ہے۔ تو دوستو، یہ زیادہ مناسب ہے کہ جنگ کے احکام رسولوں اور انبیاء کے قانون کے درمیان مختلف ہیں۔ یہ کوئی عجیب یا بات نہیں ہے۔ ان کے قوانین میں اختلافات اس بات کی اشارہ نہیں کرتے کہ رسولوں اور انبیاء کے درمیان اختلافات ہیں، بلکہ یہ سب ایک ہی ماخذ سے رسول اور انبیاء کے درمیان اختلافات، بلکہ یہ سب ایک ہی ماخذ سے آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ان کے عقائد ایک جیسے ہیں اور تبدیل نہیں ہو سکتے۔ جہاں تک ان قوانین کا تعلق ہے جو ان کی زندگیوں، عبادات اور دوسروں کے ساتھ تعامل کو منظم کرتے ہیں، ان میں کافی تبدیلی آئی ہے۔ دشمن سے لڑنا ان قانونی معاملات میں سے ایک ہے، اور ان کا غیب، آخرت، حساب کتاب یا جنت و دوزخ کے عقائد یا اسلامی تصورات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
लड़ाई एक अमल है और ये एक ऐसी चीज है जो कौमों और रियासतों की तरफ से ऐसे मकासद के लिए की जाती है जो नेक हो सकते हैं, जैसा कि किसी की सरजमीन और इज्जत की दफा के लिए लड़ना, इससे बढ़कर के ईमान हिफाजत और रब्बुल आलमीन के कलमे को सरबुलंद कर बनाने के लिए लड़ रहे हैं, या ये नागवार मकासद के लिए हो सकता है, जैसे कि जमीन में दौलत और ताकत पर कब्जा करने के लिए लड़ाई। तो दोस्तों, अगर हम दलील की खातिर ये फर्ज कर लें कि इस्लामी शरीयत और शरीयत मसीह अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में लड़ाई को किस तरह समझा जाता है, तो ये कुछ भी नहीं है। हैरान होना या होना नहीं चाहिए। हम तस्लीम करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में लड़ाई का नुक्ता नजर मुख्तलिफ है। बाज़ हालात में इसकी इजाजत थी और बाज़ हालात में इसकी इजाजत नहीं थी। किसी भी अहल इल्म या दानिशमंद ने ये नहीं सोचा कि इस वही के मकास के हवाला से जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजी गई थी कोई तजाद या अहबाम है। आप ये क्यों सोचेंगे कि जंग के मामले में अंबिया के कुनैन में अख्तलाफात इनके दरमियान तजाद की अलामत है, या इस बात की तरफ इशारा है कि इनका पैगाम एक ही नहीं था। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, तफसीर पढ़ने और हमें सुनते रसूल पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और ताकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।